السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 131۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُسَمِّيهِ أي مرتکب الکبیرۃ مؤمنا حقیقتاً أي لا مجازاً۔ تو دیکھیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مرتکب کبیرہ کو حقیقت میں مومن کہیں گے، مجازن نہیں کہ مجازن اسے مومن کہا جا رہا ہو۔ لأن الایمان هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ دل کی تصدیق، زبان کے اقرار کا نام ہے۔ وَأَمَّا الْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ، رہے عمل بالارکان تو فرماتے ہیں فَهُوَ مِن کمال الایمان وجمال الاحسان عند اہل السنت والجماعت۔ تو یہ تو ایمان کی تکمیل اور احسان کی خوبصورتی سے ہے کہ یعنی کمال ایمان سے ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ او شرط او شطر عند الخوارج والمعتزلۃ، اور جو ہے شرط ہے خارجیوں کے نزدیک عمل بالارکان، تو ارکان پر عمل کرنا یعنی اعمال کا ہونا، تو یہ شرط ہے خارجیوں کے نزدیک۔ اس وجہ سے اگر کبیرہ گناہ کر لیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں رہا۔ تو خارجیوں کے نزدیک شرط ہے، یا شطر ہے معتزلہ کے نزدیک۔ تو معتزلہ نے تو شطر یعنی جز ہی مان لیا، انہوں نے کہا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کا داخلی جز ہے، تو اگر عمل میں فساد ہو گیا، کسی نے کبیرہ گناہ کر لیا تو پھر وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو دونوں کے نزدیک جو ہے وہ ایمان سے نکل جائے گا، لیکن فرق اتنا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کفر میں داخل نہیں ہوگا، اور خارجی کہتے ہیں وہ کفر میں ہی داخل ہو جائے گا۔ معتزلہ منزلہ بین المنزلہ کے قائل ہوتے ہیں۔ فہذا منشأ الخلاف فی المسألۃ، تو فرماتے ہیں کہ جو اختلاف ہے نا مسئلے میں، تو اس مسئلے میں اختلاف کا منشأ اور دار و مدار یہی بات ہے کہ جنہوں نے عمل کو جو ہے ایمان کا داخلی حصہ مانا یا اس کا لیے شرط قرار دیا، تو انہوں نے پھر کبیرہ گناہ کرنے والے کو جو ہے کافر قرار، ایمان سے خارج قرار دیا، معتزلہ نے بھی اور خارجیوں نے بھی۔ اور معتزلہ نے اسے کافر نہیں کہا، لیکن خارجیوں نے پھر کافر بھی کہہ دیا، اور ہم نے اسے جو ہے وہ فاسق کہا ہے، کیونکہ عمل بالارکان جو ہے وہ کمال ایمان سے ہے، نہ شرط ایمان ہے نہ شطر ایمان ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ أَيْ الشَّخْصُ مُؤْمِنًا أَيْ بِتَصْدِيقِهِ وَإِقْرَارِهِ فَاسِقًا أَيْ بِإِسْيَانِهِ وَإِصْرَارِهِ، اور ممکن ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی تصدیق اور اقرار کی وجہ سے مومن ہو، اور اپنے گناہ اور گناہوں پر اصرار کی وجہ سے وہ فاسق ہو، غیر کافرن، لیکن وہ کافر نہ ہو۔ کافر کیوں نہ ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ ایمان سے تو خارج ہوا نہیں ہے، لِثِبَاتِهِ فی مقام اعتبارہ، اس لیے کہ جس کا اعتبار ہے نا تو اس درجے میں اس کے موجود ہونے کی وجہ سے، تو جس ایمان کا اعتبار ہے ابھی اس درجے میں ہے وہ۔ وَأَصْلُ هَذِهِ الْمُنَازَعَةِ أَنَّ رَئِيسَ الْمُعْتَزِلَةِ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ، فرماتے ہیں کہ اس منازعہ اور جھگڑے کی اصل یہ ہے کہ معتزلہ کا رئیس واصل ابن عطا اعتزل مجلس الحسن بصری، وہ حضرت حسن بصری کے مجلس سے الگ ہو گیا، یقرر ان مرتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ وَأَثْبَتَ الْمَنزِلَةَ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْن، اور اس واصل ابن عطا نے ایمان اور کفر ان دو درجوں کے درمیان ایک درجے کو ثابت کر دیا۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد اعتزل عنا، یہ ہے فعل ماضی، قد اعتزل عنا، کہ یہ ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ فَسُمُّوا، تو یہ فعل مجہول ہے، سمی یو اصل تھی اس کی، تو فَسُمُّ الْمُعْتَزِلَةَ، تو پھر ان کو جو ہے معتزلہ کا نام دیا گیا، ان کو معتزلہ پھر کہا گیا۔ وَهُمْ سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ اصحاب العدل والتوحید، اور انہوں نے خود جو ہے اپنا نام اصحاب عدل اور توحید رکھ لیا، لقولہم بوجوب ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ سبحانہ ونفی الصفات القدیمہ عنہ، فرماتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے
کہ اللہ رب العزت پر گنہگار کو عذاب دینا اور نیکوکار کو ثواب دینا واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صفات قدیمہ کی نفی کے قائل تھے۔ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا بأزیال الفلاسفة فی کثیر من الاصول۔ فرماتے ہیں پھر ان معتزلیوں نے علم کلام میں بہت زیادہ غلو کیا، اور انہوں نے فلاسفہ کا دامن بہت سے اصول میں تھام لیا۔ وشاع مذہبہم فیما بین الناس، اور لوگوں کے درمیان ان کا مذہب جو ہے وہ شائع ضائع ہو گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی جبئی سے یہ کہا کہ ما تقول فی ثلاثت اخوات مات احدہم مطیعا والآخر عاصیا، کہ تم ایسے تین بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جن میں کا ایک مطیع ہو کر مر گیا ہو، دوسرا نافرمان ہو کر، والثالث صغیرا، اور تیسرا بچپن میں مر گیا ہو۔ تو شیخ ابو علی جبائی نے یہ کہا کہ الاول یصاب بالجنہ، کہ پہلے کو جنت عطا کر کے اسے ثواب دیا جائے گا، والثانی یعاقب بالنار، اور دوسرے کو جہنم میں جو ہے وہ سزا دی جائے گی، والثالث لا یعاقب ولا یصاب، اور تیسرے کو نہ سزا دی جائے گی نہ ثواب۔ قال الاشعری، تو امام اشعری بولے فإن قال الثالث، تو اگر تیسرا یہ بولے یا رب لما امتنی صغیرا فما وما ابقیتنی الی ان اکبر فاؤمن بک واطیعک وادخل الجنۃ، اگر تیسرا شخص بارگاہ ذوالجلال میں یہ کہہ دے کہ پروردگار تو نے مجھے بچپن میں کیوں موت نہ دے دی کہ میں بڑا ہونے تک باقی نہ رہتا، اور کہ تجھ پر تو تیسرا بھائی یہ کہے جو بچپن میں مر گیا، وہ کہے اے پروردگار تو نے مجھے بچپن میں کیوں موت دے دی، لما امتنی، تو نے مجھے کیوں موت دے دی بچپن میں، وما ابقیتنی الی ان اکبر، اور مجھے تو نے بڑا ہونے تک کیوں باقی نہ رکھا کہ میں تجھ پر ایمان لے آتا، تیری اطاعت و فرما برداری کرتا، جنت میں داخل ہو جاتا۔ فقال، تو ابو علی جبئی نے کہا یقول الرب، تو رب تعالی ارشاد فرمائے گا انی کنت اعلم منک انک لو کبرت لعصیت فدخلت نارا فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، تو رب تعالی فرمائے گا کہ میں اپنے علم ازلی سے تیری طرف سے یہی جانتا تھا کہ اگر تو بڑا ہو جاتا تو ضرور نافرمان ہو جاتا اور تو جہنم میں پھر داخل ہو جاتا، تو تیرے لیے اصلح یہی تھا کہ تو بچپن میں جو ہے مر جائے۔ تو امام اشعری نے فرمایا فَإِنْ قَالَ الثَّانِي، تو اگر دوسرا بھائی جو گنہگار ہو کر مرا ہے وہ یہ کہہ دے یا رب لما لم تمتنی صغیرا، اے پروردگار تو نے مجھے بچپن میں کیوں موت نہ دے دی، لئلا اعصیہ، کہ میں نافرمان نہ بنتا، فلا ادخل النار، تو جہنم میں داخل نہ ہوتا۔ ماذا یقول الرب، تو رب تعالیٰ کیا فرمائے گا، فبہت الجبئی، تو جبئی ہکا بکا لاجواب ہو گیا، وترک الاشعری مذہبہ واشتغل ہوا ومن تبعہ بابطال رأی المعتزلۃ واثبات ما وردت بہ السنۃ ومضى علیہ الجماعۃ۔ فرماتے ہیں تو امام اشعری نے اس کے راستے کو چھوڑا اور خود اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ یعنی متبعین کے ساتھ جو ہے مشغول ہو گئے مذہب معتزلہ کے رد و ابطال میں اور ان عقائد کو ثابت کرنے میں کہ جن عقائد پر سنت وارد ہوئی ہے اور جن پر جماعت کا جو ہے وہ اتفاق ہے، وَسُمُّوا اہل السنت والجماعت، اور پھر اس گروہ کو جو ہے اہل سنت والجماعت کا نام دیا گیا، ان کو اہل سنت والجماعت کہا گیا۔ فرماتے ہیں کہ ثم لما نقلت الفلسفة الى العربیة وخاض فيها الطبقة الاسلامیة حاولوا الرد على الفلاسفة والحکماء الطبعیة فيما خالفوا فيها الشرعیة الحنفیة۔ فرماتے ہیں پھر جب فلسفہ عربیت کی طرف جو ہے منتقل ہوا، یعنی جب عرب کی طرف منتقل ہوا اور اس میں اسلامی گروہ جو ہے وہ مشغول ہو گیا، تو اب علماء ذوی الاحترام نے فلاسفہ اور حکماء طبعیہ کے رد کا ارادہ کیا ان باتوں میں کہ جن باتوں میں انہوں نے شریعت بیضاء کی مخالفت کی۔ فخلطوا بعلم الکلام
کثیرا من الفلسفۃ فی مقام المرام، تو انہوں نے اپنے اغراض اور مقاصد کے اعتبار سے بہت سا فلسفہ علم کلام میں انہوں نے مخلوط کر دیا، خلط کر دیا. لیتحققوا مقاصدہا فیتمکنوا من ابطالہا و ردہا، تو فرماتے ہیں تاکہ یہ اپنے مقاصد کو جو ہے پورا کر لیں، اپنے مقاصد کو پالیں. تو یہ علماء کرام ان فلسفیوں اور حکمائے طبعیہ کے رد و ابطال میں پورے طریقے سے جو ہے مشغول ہو گئے. وَهَلُمَّ جَرَّا إِلَىٰ أَنْ أَدْرَجُوا فِيهِ مُعْظَمَ الطَّبْعِيَّاتِ وَالْإِلَٰهِيَّاتِ وَالرِّيَاضِيَّاتِ، اور معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ ان فلسفیوں نے اس علم کلام میں جو ہے وہ طبعیات، الہیات اور ریاضیات کی جو ہے بڑی بڑی بحثیں جو ہیں وہ داخل کر دیں. حتیٰ کاد لا یتمیز عن الفلسفیات، یہاں تک کہ قریب تھا کہ علم کلام فلسفیات سے ممتاز نہ رہ جاتا اگر علم کلام کا استعمال سمعیات پر نہ ہوتا. اگر سمعی دلیلیں جو قرآن کی دلیلیں ہیں، حدیث کی دلیلیں ہیں، اگر ان پر علم کلام مشتمل نہ ہوتا تو پھر فلسفے سے اس کا ممتاز ہونا جو ہے یہ دشوار ہو جاتا. فصار بہذا الاعتبار مذموما عند العلماء بالکتاب والسنت اللذین یکتفی بہما فی امر الدین من النقلیات والعقلیات. تو فرماتے ہیں اسی اعتبار سے کہ اس میں جو ہے الہیات، ریاضیات، طبعیات کی بحثیں انہوں نے داخل کر دی فلسفیوں نے، تو اسی اعتبار سے جو ہے ان علماء کرام کے نزدیک علم کلام مذموم ہو گیا کہ جو علماء کرام جو ہے کتاب و سنت کے عالم تھے، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے تھے، جن کتاب و سنت پر اکتفا دینی معاملات میں کیا جاتا ہے بنسبت نقلیات اور عقلیات کے، کہ جو نقلی دلیلیں ہیں یعنی اور عقلی دلیلیں ہیں تو ان کی بنسبت دینی معاملات میں صرف کتاب و سنت پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو ان علماء کے نزدیک پھر یہ علم کلام مذموم ہو گیا. ثم علم ان القونوی ذکر ان ابا حنیفہ رحمہ اللہ کان یسمى مرجئا لتأخیرہ امر صاحب الکبیرۃ الی مشیۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ پھر یہ بات بھی جان لو کہ امام قونوی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مرجئہ کہا جاتا تھا. کانا یسمى مرجئا، کہ انہیں مرجئہ کہا جاتا تھا. کیوں؟ لتاخیرہ امر صاحب الکبیرہ، کیونکہ امام اعظم نے مرتکب کبیرہ کے معاملے کو اللہ کی مشیت تک مؤخر کر دیا ہے کہ اللہ چاہے تو جیسا معاملہ فرمائے، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کرے. تو فرماتے ہیں والارجاء التاخیر، اور ارجا جو ہے وہ عربی لغت میں تاخیر کا نام ہے. تو ارجا کا معنی تاخیر، تو مؤخر کر دیا امام اعظم نے. وکانہ یقول، اور امام اعظم یہ فرماتے تھے کہ انی لارجو لصاحب الذنب الکبیر والصغیر واخاف علیہما، کہ میں مرتکب کبیرہ اور صغیرہ دونوں کے لیے میں اللہ سے امید کرتا ہوں، اور لیکن ساتھ ساتھ ان دونوں کے معاملے پر میں خوف بھی کرتا ہوں کہ اللہ انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے. تو امید بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے یعنی خوف بھی ہے. لیکن علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم تو یہ کہتے تھے کہ دونوں کے لیے مجھے امید ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میں صرف مرتکب صغیرہ کے لیے امید رکھوں گا. وَأَنَا أَرْجُو لِصَاحِبِ الذَّنبِ الصَّغِيرِ أَخَافُ عَلَى صَاحِبِ الذَّنبِ الْكَبِيرِ، کہ میں مرتکب صغیرہ کے لیے مجھے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا، لیکن مرتکب کبیرہ پر مجھے خوف ہے، اندیشہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے جو ہے عذاب میں مبتلا فرما دے گا. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي الْغُنْيَةِ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِي رضی اللہ عنہ عند ذکر الفرق الغیر الناجیۃ حیث قال ومنہم القدریۃ وذکر اصنافا منہم. تو فرماتے ہیں علامہ علی قاری کہ دیکھیے غنیۃ الطالبین میں، اب یہاں سے الٹا ترجمہ لاؤ فرقہ ناجیہ، تو وہ فرقے جو نجات نہیں پائیں گے، تو غیر ناجی فرقوں کے ذکر کے وقت یعنی غوث اعظم رضی اللہ عنہ
کی غنیت الطالبین میں یہ بات آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا وَمِنْهُمْ الْقَدْرِيَّةُ، اور جو غیر ناجی فرقے ہیں نا ان میں سے قدریہ ہے، وَذَكَرَ أَصْنَافًا مِّنْهُمْ، اور قدریہ کی بہت ساری اقسام انہوں نے ذکر فرمائی غوث اعظم نے، ثم قال، پھر فرمایا وَمِنْهُمْ الْحَنْفِيَّةُ، اور انہی میں سے جو ہے وہ حنفیہ فرقہ ہے، اور حنفیہ کون؟ وہم اصحاب ابی حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اصحاب ہیں جو حنفیہ ہیں۔ تو زعما یعنی تو ان کا گمان یہ ہے، امام اعظم کا کہنا یہ ہے کہ ان الایمان هو المعرفۃ والاقرار باللہ ورسولہ وبما جاء من عنده جملۃ علی ما ذکر البرہونی فی کتاب الشجرہ، تو فرماتے ہیں کیونکہ امام اعظم نے یہ کہا نا کہ اللہ اور اس کے رسول اور جو حضور کی طرف سے جو باتیں آئیں تو ان تمام کا اقرار کرنا اور ان کو پہچاننا یہ ایمان ہے، جملتاً ان تمام کو پہچاننا اور ان کا اقرار کرنا یہ ایمان ہے، جیسا کہ یہ ذکر کیا ہے امام برہونی نے اپنی کتاب الشجرہ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ یعنی امام اعظم کی طرف یہ نسبت کر دی کہ امام اعظم نے یہ بات کہی ہے، تو پھر اس اعتبار سے کہ ایمان جو ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا اور حضور جو باتیں لے کر آئے ان کا اقرار اور معرفت، بس یہی ایمان کا نام ہے، تو پھر یعنی اس کو ماننے والے یعنی امام اعظم کو پھر کے جو اصحاب ہیں وہ حنفیہ ہو گئے، تو انہوں نے قدریہ کے کئی قسمیں ذکر کر کے فرمایا انہی میں سے حنفیہ ہیں۔ تو اب علامہ علی قاری فرماتے ہیں وَهُوَ اعتقاد فاسد وقول قاصد مخالف لاعتقاده فی الفقہ الاکبر، کہ غنیت الطالبین میں غوث اعظم کی طرف منسوب کر کے جو یہ ذکر کر دیا گیا ہے نا کہ امام اعظم کو کہہ دیا کہ انہیں میں سے قدریہ ہیں، اور کئی قسمیں ذکر کر کے کہہ دیا انہیں میں سے حنفیہ ہیں، اور امام اعظم کا عقیدہ یہ بتا دیا جو عقیدہ ہے ہی نہیں امام اعظم کا، تو فرماتے ہیں یہ بالکل فاسد اعتقاد اور بڑا پتلا قول ہے، بالکل جو قاصد قول ہے یہ، اور مخالف الاعتقاد ہے، اور یہ فقہ اکبر میں جو امام اعظم کا عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے یہ۔ وما نقلہ اصحابہ انہ یقول، اور جس عقیدے کو امام اعظم کے اصحاب نے نقل کیا ہے وہ عقیدہ تو یہ ہے کہ امام اعظم کہتے تھے الایمان ہوا مجرد التصدیق دون الاقرار، کہ ایمان تو محض تصدیق کا نام ہے، اقرار کا نہیں، اس لیے کہ اقرار فإنہ شرط عندہ لاجراء احکام الاسلام، کیونکہ امام اعظم کے نزدیک اقرار وہ اسلامی احکام کے اجرا کے لیے شرط ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو فقہ اکبر میں جو عقیدہ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ہے، تو وہ امام اعظم کی طرف یعنی منسوب جو ہے وہ غلط طریقے سے ہے، وہ بالکل فاسد اعتقاد ہے۔ تو امام اعظم کا جو عقیدہ فقہ اکبر میں اس کے خلاف ہے، پہلی بات تو یہ، وہ مناقض لسائر کتب العقائد الموضوعات للخلاف بین اہل السنت والجماعت و بین المعتزلۃ و اہل البدعۃ، اور فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اہل بدعت اور معتزلہ، اہل بدعت اور معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان اختلاف پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو ان کتابوں کے تمام عقائد کے مناقض ہے یہ، ٹھیک ہے یہ بات، تو فرماتے ہیں یہ بات امام اعظم کی نہیں ہے، فقہ اکبر کے عقیدے کے بھی خلاف امام اعظم کا جو عقیدہ ہے، اور ان تمام عقیدے کی کتابوں کے یہ مناقض ہے کہ جو عقیدے کی کتابیں اس اختلاف پر لکھی گئی ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت اور معتزلہ بدعتیوں کے درمیان ہے۔ مع ان الایمان هو المعرفۃ والاقرار هو المذهب المختار، اور ساتھ ساتھ علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو عقیدہ وہ تو یہ ہے کہ ایمان محض تصدیق کا نام ہے اور اقرار اجراء احکام اسلام کے لیے شرط ہے، لیکن ایمان جو ہے وہ مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ معرفت اور اقرار کا نام ہے، لیکن ایمان وہ معرفت اور اقرار کا نام ہے، یہی مذہب مختار ہے، لیکن امام اعظم کا تو نہیں ہے یہ، امام اعظم کی طرف تو غنیت الطالبین میں جو منسوب ہے وہ غلط ہے، بل ہوا اولا من ان یقال الایمان ہوا التصدیق والاقرار، لیکن علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ مذہب مختار پھر بھی یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ معرفت و اقرار کا نام ہے جو غنیت الطالبین میں ہے، لیکن امام اعظم کی طرف جو منسوب کر دیا یہ غلط کر دیا، تو ایمان جو ہے وہ معرفت اور اقرار کا نام ہے، تو یہ مذہب مختار ہے، بلکہ یہی بہتر ہے اس سے کہ یہ کہا جائے کہ ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے،
تو ایمان تصدیق اور اقرار کا نام ہے، اس کی جگہ پر یہ کہا جائے نا کہ معرفت اور اقرار کا نام ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ تو اس کا مطلب معرفت اور تصدیق اس میں فرق ہوگا کچھ نہ کچھ۔ تو فرماتے ہیں لأن التصدیق الناشئ عن التقلید دون التحقیق مختلف فی قبولہ مختلف فی قبولہ ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ تصدیق وہ ہے کہ جو تقلید کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، یعنی تصدیق جب ہوتی ہے نا دل میں تو وہ بے اعتبار تقلید ہوتی ہے، تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے وہ۔ تو بتا رہے ہیں کہ تقلید سے پیدا ہونے والی تصدیق ہوتی ہے، یہ تحقیق کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک انہ کا اسم ہو گیا مختلف فی قبولہ، تو جو تصدیق تقلید کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے نہ کہ تحقیق کے طور پر، تو اس تصدیق کے قبول کرنے میں اختلاف ہے۔ تو اس تصدیق کے قبول کرنے میں تو اختلاف ہے، بخلاف المعرفت الناشئۃ عن الدلالۃ مع الاقرار وبالاقرار فإنہ ایمان بالاجماع۔ تو فرماتے ہیں برخلاف اس معرفت کے کہ جو معرفت اقرار کے ساتھ جو ہے وہ دلالت سے پیدا ہوتی ہے، اور اقرار کے ذریعے جو معرفت جو ہے پیدا ہوتی ہے، تو وہ معرفت جو ہے وہ بالاجماع ایمان ہے، تمام نے اس کو ایمان مانا ہے، اس کے قبولیت میں اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے علامہ علی قاری نے فرمایا کہ ایمان اور اقرار، معرفت اور اقرار یہ ایمان ہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تصدیق اور اقرار کو کہا جائے۔ وَأَمَّا الْاكْتِفَاءُ بِالْمَعْرِفَةِ دُونَ الْإِقْرَارِ وَبِالْإِقْرَارِ دُونَ الْمَعْرِفَةِ فَهُوَ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْإِبْتِدَاعِ۔ تو فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے تصدیق اور اقرار فرمایا، تصدیق اور اقرار جو ہے وہ شرط ہے اجراء احکام کے لیے، اور اس تصدیق کی جگہ معرفت کہہ لیا جائے تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں یہ اور بہتر ہو جائے گا کہ معرفت اور اقرار جو ہے یہ ایمان ہے۔ فرماتے اس کو ایمان جو ہے وہ تمام نے کہا ہے بالاجماع ایمان ہے، لیکن جو کہتے ہیں صرف معرفت ایمان ہے یا جو کہتے ہیں صرف اقرار ایمان ہے، تو پھر تو یہ محل نظام میں بات ہو جائے گی، اسی پہ تو جھگڑا ہے، یہ بدعتیوں نے کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں رہا معرفت پر اکتفا کر لینا اقرار کو چھوڑ کر، یا اقرار پر اکتفا کر لینا معرفت کو چھوڑ کر، تو یہ پھر محل نزاع کی بات ہو جائے گی، اسی میں تو جھگڑا ہے، جیسا کہ اس کا قول جو ہے بعض بدعتیوں نے کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین میں جو امام اعظم کے تعلق سے جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ حقیقت میں امام اعظم کا عقیدہ نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ ان قدریہ میں سے ایک فرقہ حنفیہ کا ہے، تو غوث اعظم کی شان سے تو بعید ہے کہ ایسی بات غوث اعظم نے فرمائی ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ سے جب پوچھا گیا غنیۃ الطالبین کتاب کے بارے میں، تو آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 11 کے صفحہ 61 پر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب غنیۃ الطالبین کی نسبت حضور غوث اعظم کی طرف جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم کی تصنیف ہی نہیں ہے، یہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا خیال ہے کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اور علامہ ابن حجر مکی نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ اس کتاب میں بعض مستحقین عذاب نے اپنے طرف سے الحاق کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس میں انہوں نے الحاق کر دیا ہے تو کچھ کا کچھ بڑھا دیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب میں تمام اشعریہ یعنی اہل سنت والجماعت کو بدعتی گمراہ اور گمراہ گر لکھا ہے۔ تو کوئی ذی انصاف یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ غوث اعظم کا ارشاد ہوگا؟ تو جس کتاب میں تمام اہل سنت کو بدعتی گمراہ گر لکھا ہے، اس میں حنفیہ کے لیے کچھ اگر لکھ دیا ہو تو اس میں پھر کوئی جائز شکایت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تمام اہل سنت کے بارے میں لکھ دیا ہو تو ان میں سے اگر یہ کہہ دیا ہو ان میں سے جو ہے وہ حنفیہ فرقہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ خود جو ہے صریح غلط جو ہے اور افطرا بر افطرا ہے کہ تمام حنفیوں کو ایسا لکھا ہے۔ اور پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر مراد ہوں گے تو بعض حنفی ہوں گے، اب اس سے حنفیت پر الزام نہیں آئے گا، کیونکہ حنفیہ تو جو ہے نا سب جانتے ہیں کہ حنفیہ میں کچھ معتزلی بھی تھے، جیسے علامہ زمخشری معتزلی، صاحب کشاف عبد الجبار مطرزی زاہدی، صاحب قنیہ حاوی، اور یہ تمام جو ہے نا
حنفی تھے تو ہو سکتا ہے انہیں کہا گیا ہو، تو اس سے حنفیت پر الزام نہیں آئے گا. جیسے کہ بعض شافعی جیسے زیدی وہ رافضی ہے، تو اس سے شافعیت پر الزام آ جائے گا کیا؟ ایسے نجد کے جتنے وہابی ہیں سب اپنے آپ کو حنبلی لکھتے ہیں، تو اس سے کیا حنبلیت پر فرق آ جائے گا؟ ایسے رافضی، خارجی، معتزلی، وہابی سب نکلے تو اسلام ہی سے ہیں، تو سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، تو معاذ اللہ کیا اسلام و مسلمین پر الزام آ جائے گا؟ یہ امام اہل سنت نے کتنی شاندار بات جو ہے فرمائی ہے. تو اس کا مطلب جو ہے یہ غنیۃ الطالبین جو کتاب ہے یہ غوث اعظم کی تصنیف ہی نہیں ہے، حقیقت میں یہ علامہ ملا علی قاری نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ ثم المرجئۃ المذمومۃ من المبتدعۃ لیسوا من القدریۃ بل ہم طائفۃ. پھر مرجئہ کے جو مذموم ہے اور بدعتیوں میں سے ہے جو فرقہ مرجئہ، تو فرماتے ہیں وہ قدریہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ خود ایک گروہ ہے. اور امام علامہ قونوی نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ امام اعظم کو بھی مرجئہ کہا جاتا تھا. تو مرجی امام اعظم کو جو کہا جاتا تھا نا، تو اس کا معنی الگ ہے، وہ اس کا معنی تاخیر کے معنی میں ہے. اور جو مرجئہ فرقہ ہے تو فرماتے ہیں بل ہم طائفۃ، وہ تو ایک مستقل فرقہ ہے. قالو، اور ان کا کہنا تو یہ ہے کہ لا یضر مال ایمان ذم، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا، جیسا کہ کفر کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. وزعموا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان احد من المسلمین لا يعاقب على شيء من الكبائر، کہ کسی بھی کبیرہ گناہ پر کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا. فأين هذا الارجاء ان هذا ذلك الارجاء، تو علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہاں یہ ارجاء کہ اس میں اتنی جو ہے خبیث بات ہے، یہ فرقہ ہے، اور کہاں امام اعظم کا ارجاء کہ امام اعظم نے اللہ سے امید باندھی ہے کہ اللہ بخش دے گا. تو اس ارجاء کو اس ارجاء سے کہاں نسبت ہے؟ ثم قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر دوسری بات یہ کہ امام اعظم کا جو ارشاد ہے وہ نص قرآنی کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اللہ رب العزت اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گناہوں کو بخش دے گا. بخلاف المرجئۃ، تو فرماتے ہیں برخلاف مرجئہ، کہ مرجئہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن کی آیت کے موافق ہو. وہ مرجئہ تو کا کہنا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کیونکہ لا یجعلون الذنوب مما عدا الکفر تحت المشیۃ، کیونکہ وہ کو کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو ہی تحت مشیت قرار نہیں دیتے. وہ بخلاف المعتزلہ، اور معتزلہ کا بھی اختلاف ہے، کیونکہ معتزلہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ پر سزا کو واجب کرتے ہیں. وہ بخلاف الخوارج، اور خارجیوں کے برخلاف یہ بات ہے، کیونکہ خارجی کیا کہتے ہیں؟ یخرجون صاحب الکبیرۃ، یخرجون صاحب الکبیرۃ والصغیرۃ عن الایمان، وہ تو مرتکب کبیرہ صغیرہ سب کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں. تو فرماتے یہ دیکھو امام اعظم کے جو بات ہے وہ نص قرآنی کے مطابق ہے. ثم علمنا مذهب المرجئات ان اهل النار اذا دخلوا النار فانهم يكونون في النار بلا عذاب. فرماتے پھر جان لو کہ مرجئہ کا مذہب یہ ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ جہنم میں بغیر عذاب کے رہیں گے، جیسے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ الا ان الفرق بین الکافر والمومن، تو اب جہنمی جہنم میں رہیں گے تو وہ ایسے رہیں گے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے، بغیر عذاب کے رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بھی جائیں گے اور کافر میں جہنم میں جائیں گے، تو جب سب ایک سے رہیں گے بغیر عذاب کے تو فرق کیا ہوگا پھر؟ تو مرجئہ کہہ رہے ہیں فرق اتنا ہوگا کہ مومن جہنم میں جا کر بھی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، اور کافر ایسے دیکھتے رہیں گے، انہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ فرق ہے بس، لیکن عذاب نہیں ملے گا. وہ فرماتے ہیں مگر یہ کہ کافر و مومن میں فرق اتنا ہوگا کہ انا للمؤمن استمتاعا فی الجنت یاکل و یشرب، کہ مومن کے لیے، جو مومن جہنم میں گیا اس مومن کے لیے جنت کی جو ہے جنت سے ہی جو ہے وہ استمتاع ہوگا، وہ جنت سے فائدہ اٹھائے گا، کھائے گا پیے گا. وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا اسْتِمْتَاعُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، اور جہنمی
جو جہنم میں ہوں گے ان کے لیے جو ہے اس جہنم میں کھانے پینے سے لطف اندوز ہونا نہیں ہوگا۔ وَهَذَا الْقَوْلُ بَاطِلٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فرماتے ہیں ان کی یہ بات کہ جو بھی جہنم میں جائے گا وہ بغیر عذاب کے رہے گا، فرق اتنا کرتے ہیں کہ مومن اگر جائے گا تو اسے جنت کی نعمتیں وہیں دے دی جائیں گی اور کافر کو کچھ نہیں ملے گا، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کتاب و سنت سے اور اجماع امت سے۔ یہاں اجماع امت صرف اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت اور تمام بدعتیوں کا اجماع ہے اس پر، کما یدل علیہ، جیسا کہ اس پر دلیل اللہ کا فرمان عالی شان ہے، وہم یسترخون فیہا، اور کافر جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے، تو چیخیں گے چلائیں گے کہ عذاب نہیں مل رہا انہیں۔ وقولہ تعالیٰ، اللہ کا فرمان ہے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں وہ گل جائیں گی سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودن، ہے نا، کلما نضجت جلودہم، کہ تو ہم انہیں دوسری کھالیں دے دیں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور ان کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ کا فرمان فذوقوا، تو چکھو، تو ہم تم میں جو ہے اور عذاب ہی بڑھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی آیات اور حدیثیں جو ہے وہ روشن طریقے سے دلالت کرتی ہیں، واضح آیت اور روشن حدیثیں ہیں۔ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من أَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ يَوْمٌ تَصْفِقُ الرِّيحُ أَبْوَابَهَا وَلَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ، اور رہی حضور کی وہ روایت کہ جس میں یہ ہے کہ جہنم پر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن میں ہوا جہنم کے دروازوں کو کھولے گی اور اس میں کوئی نہیں ہوگا، حال یہ ہوگا کہ اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ پھر تو جو ہے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پھر اس میں کوئی نہیں ہے۔ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْجَهْمِيَّةُ، اور پھر اس حدیث سے استدلال کر لیا جہمیہ نے، وَهُمُ الْمُرْجِئَةُ الصَّرِفَةُ، اور وہ جہمیہ جو ہے محض مرجئہ ہیں، تو انہوں نے اس بات پر استدلال کر لیا، دیکھو علی فناء اہل النار، کہ اللہ رب العزت نے جہنمیوں کو فنا کر دیا، ختم کر دیا، تو جہنمیوں کے فنا پر جو استدلال کر لیا ففیہ، تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے متعلق بات یہ ہے کہ ان الحدیث علی تقدیر صحتہ لا یعارض النصوص القاطعہ، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث اپنی صحت کو پہنچی ہوئی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ صحت کو پہنچی نہیں، اور اگر مان لو کہ حدیث جو ہے صحیح ہے تو پھر یہ نصوص قطعیہ کے خلاف نہیں ہوگی یہ۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بات یہ ہے کہ حدیث اپنی صحت کی تقدیر پر یہ نصوص قطعیہ کے معارض نہیں ہوگی، مع انہ مؤول بان المرادہ، اور اگر چلو مان لو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور نصوص قطعیہ کے مخالف ہو رہی ہے، تو جو نصوص قطعیہ کے خلاف ہو تو ہم اس میں تعویل کر سکتے ہیں نا، تاکہ نصوص قطعیہ کے خلاف نہ جائے، اور ساتھ ساتھ اس میں اس بات سے تعویل کی جا سکتی ہے کہ ان المراد بجہنم طبقۃ من طبقاتہا، کہ حدیث میں جہنم سے مراد جو ہے وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، کہ جو طبقہ گنہگار مومنین کے ساتھ خاص ہے، فإنہم اذا خرجوا منہا، اس لیے کہ جب گنہگار مومنین سزا پا کر جب اس سے نکل جائیں گے اور جنت میں وہ چلے جائیں گے، تو طبقہ صحراء، تو وہ بالکل خالی جو ہے صحرا رہ جائے گا، اب اس میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب بتا رہے اس کی تعویل کی ہے، یہ تعویل کی جائے گی۔